السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ 2024 عرس اعلیٰ حضرت سے ایک بہت بڑا اعلان ہوا۔ آپ جانتے ہیں عرس اعلیٰ حضرت میں سید امین القادری صاحب قبلہ بھی تشریف لائے، جو منانی میاں کے مدرسہ باقر گنج میں جو عرس اعلیٰ حضرت ہوتا ہے اس میں آپ کی تقریر ہوئی۔ میں چھوٹا سا کلپ آپ کو سناتا ہوں، باقی پوری بات میں آپ کو سنواؤں گا، آپ پہلے اس کو سن لیجئے گا۔ عرس اعلیٰ حضرت سے سید امین القادری صاحب قبلہ نے ایک پیغام اس قوم کے لیے دیا۔ یوں تو علماء اکرام ہر دن کوئی نہ کوئی پیغام اس قوم کے لیے دے رہے ہیں، گویا کہ جیسے حال میں میرے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ کوئی بھی کہیں سے اٹھتا ہے اور آقا دو جہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دیتا ہے۔ اس کے متعلق اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت کی فکر کیا تھی، یہ ہمارے علماء اکرام کی کیا فکر تھی اس کے بارے میں، کیونکہ یہ گستاخیاں جو ہیں کوئی آج کے اس دور سے نہیں ہیں، بلکہ حاسدین آپ کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، اور ہر دور میں کوئی نہ کوئی حاسد آپ کا ایسا ہوتا ہے، اور کسی نہ کسی بات کو لے کر یہ حاسدین کے پیٹ میں درد ہوتا رہتا ہے۔ گویا کہ اب ان سے مقابلہ کرنے کے لیے کہ ہمیں میدان میں اترنا چاہیے، کہ ہمیں سڑکوں پہ آ جانا چاہیے، کہ اپنے ہاتھوں میں لاٹھی ڈنڈے اٹھا لینا چاہیے، اس کے بارے میں اگر آپ سوچیں گے تو سید امین القادری صاحب قبلہ نے ایک بہت پیارا سا پیغام اور ایک بہت پیاری سی بات اس قوم کے لیے دی۔ اس میں ایک بات انہوں نے کئی باتیں بتائیں، اس میں ایک بات انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ اگر کوئی کہیں سے گستاخی کرتا ہے ہمارے آقا کی شان میں تو اسے کرنے دیں۔ اگر وہ گستاخی اس نے کی ہے، اس کی ویڈیو ہم تک آتی ہے، وہ خود مشہور نہیں ہوتا، بلکہ اس کی ویڈیو کو شیئر کر کے ہم اس کو اتنا مشہور کر دیتے ہیں کہ اس کا مقصد پورا ہو جایا کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب اس نے آقا کی شان میں گستاخی کی ہے تو اس نے اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے گستاخی کی ہے۔ اسے پتہ ہے کہ میرے یا ہمارے اندر تو اتنی طاقت ہے نہیں کہ ہم اپنے بلبوتے پر مشہور ہوں، زمانے میں جانے لوگ ہمیں، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام ہی میں ایسی پاور ہے کہ جب اسے لیا جاتا ہے تو کوئی عزت کے ساتھ مشہور ہوتا ہے، کوئی ذلت کے ساتھ مشہور ہوتا ہے، لیکن ہو ضرور جاتا ہے۔ تو ان کا بھی یہی ماننا ہے کہ ہمیں کوئی جانتا نہیں، ہماری گلی کے لوگ ہمیں نہیں پہچانتے، تو اس لیے ہم ان کے آقا کی شان میں گستاخی کریں تاکہ ہمیں لوگ جان جائیں۔ تو یہاں سے ایک پیغام تو یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی کلپ آپ کی نظروں میں ایسی آئے جس میں آقا کی شان میں گستاخی ہے، آپ اسے اپنے پاس سے ہٹا دیں، کسی دوسرے مسلمان تک بھی نہ پہنچائیں، نہ اپنی کسی آئی ڈی سے اسے شیئر کریں، چاہے وہ فیس بک ہو یا کسی بھی آپ پلیٹ فارم پر ہوں، آپ وہاں سے اس ویڈیو کو شیئر نہ کریں، وہ اسی کونے میں اپنے گھر کے اسی حصے میں دب کے رہ جائے گا، کوئی اسے پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ ذکر ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہمارے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے تو اس کے لیے ہمیں سڑکوں پر آنے یا لاٹھی ڈنڈا اٹھانے یا قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے اعلیٰ حضرت نے اپنے دور میں حاسدین آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جواب دیا تھا، اسی دور میں آپ بھی جواب دیں، کیونکہ آقا کی شان میں گستاخی کرنے والا چاہے کلمہ پڑھنے والا ہو یا کلمہ پڑھنے سے علیحدہ والا ہو، جو بھی ہے بہرحال وہ گستاخ ہے، اور کوئی صحیح معنی میں مسلمان ہوگا تو وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی آپ نے سنا ہوگا کہ جب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا دور تھا تو اس وقت میں بھی حاسدین آقا طرح طرح کی باتیں کرتے تھے کہ آقا دو جہاں کو بڑے بھائی سے زیادہ عزت نہ دی جائے۔ تو کیا اس وقت میں اعلیٰ حضرت نے سڑکوں پہ آ کر ان کے خلاف کوئی احتجاج کیا تھا؟ کیا سڑکوں پہ آ کر ان کے خلاف کوئی نعرے بازی کی تھی؟ بلکہ نہیں، وہ ادھر اپنا کام کر رہے تھے، ادھر اعلیٰ حضرت اپنا کام کر رہے تھے۔ انہوں نے ادھر آقا کی شان میں گستاخی کی اور کہا کہ بڑے بھائی سے زیادہ ان کو عزت نہیں دینا چاہیے۔ ادھر آپ نے لاٹھی ڈنڈا یا کوئی ایسا چیز نہیں اٹھایا، بلکہ آپ نے قلم اٹھایا اور قلم کے ذریعے سے قلم کے ذریعے سے جو انہیں منہ توڑ جواب دیا، ایسا منہ توڑ جواب دیا، وہ تو گالیاں بک رہے تھے، بڑا بھائی کہہ رہے تھے،
آپ نے کہا کہ سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ آقائے دو جہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں آپ نے نعتیں پڑھیں، منقبتیں پڑھیں،